بندہ کس کو کہتے ہیں؟ بندہ کہتے ہیں غلام کو. کس کو کہتے ہیں؟ اب غلام کس کو کہتے ہیں؟ غلام اس کو کہتے ہیں جس کی اپنی کوئی مرضی ہوتی ہی نہیں ہے، ہوتی ہی نہیں. غالباً حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ کا واقعہ ذہن سے نام اس وقت نکل رہا ہے، یا شاید انہی کا. ان کا ایک غلام تھا. وہ اپنے غلام سے پوچھتے ہیں کیا کھائے گا؟ تو غلام کہتا ہے جو آپ کھلا دیں. پھر پوچھتے ہیں کیا پہنے گا؟ کہا جو آپ پہنا دیں. پھر پوچھتے ہیں کیا پیے گا؟ کہا جو آپ پلا دیں. کہاں سوئے گا؟ جہاں آپ سلا دیں. رونے لگے. حضرت ابراہیم ابن ادہم رونے لگے. اس نے کہا حضور معذرت چاہتا ہوں، دل اگر ٹوٹا ہو تو. کہا نہیں، دل نہیں ٹوٹا، تو نے آج راز کھول دیا. جس طرح تو میرا غلام ہو کر میں جو کھلاؤں وہ کھانے کو تیار، جو پلاؤں پینے کو تیار، تیری اپنی کوئی مرضی نہیں. میں بھی کاش اپنے رب کا ایسا ہی غلام بن جاؤں کہ اپنی مرضی ختم کر دوں، جو اس کی مرضی ہے اس میں میں راضی رہوں. اس تصور نے مجھے رلا دیا. صحابہ کرام کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، اس لیے کہ وہ اپنی مرضی پر نہیں چلتے تھے، خدا کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے تھے. یہ سمجھنا. ہماری مرضی ہم کو مارے ڈالی ہے، پوری ایک دم ختم کر ڈالی ہے. ہماری مرضی نے ہم کو تباہ کر ڈالی. ایسے ارمان اور ایسی مرضی کے ہر ارمان پر جان نکل جاتی ہے، اور ایک ارمان کے پورے کرنے میں نہ جانے کتنے گناہوں کا بوجھ ہم اپنے سر پر لیے گھومتے ہیں. تو رب فرماتا ہے وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب کی بندگی کرو، اس کا حکم مانو، اس کے سامنے جھکو، اس کی خوشی میں خوش رہو. یہی موضوع بڑا تفصیلی ہے، لیکن اور مزید آگے جانے کی بجائے اب چوتھی چیز کی طرف آتا ہوں. وَفَعَلُ الْخَيْرِ، اللہ نے فرمایا اور بھلے کام کرو. کون سے کام کرو؟ بھلے کام کرو. ذرا دیکھیں کون سا کام ہم آج دنیا میں کر رہے ہیں. کتنے کام مسلمان بھلے کر رہے ہیں، ذرا سوسائٹی میں دیکھ لیجئے آپ. کتنے کام مسلمان بھلے کر رہے ہیں؟ اللہ ماشاء اللہ. جتنے کام بھی اس وقت مسلمان کر رہے ہیں، اللہ ماشاء اللہ، سب کی بات نہیں کرتا، سب برے ہی کام کر رہے ہیں. جیل میں سب سے زیادہ مسلمان، ڈرگس کے کاروبار میں، شراب، جوا، چیٹنگ، یہ سب ساری چیزوں کو آپ دیکھ لیجئے. اللہ ماشاء اللہ ایک بڑی تعداد اس کے اندر ملے گی آپ کو. اور پھر کہتے کیا ہے کامیابی. اب ایک چیز بتاؤں آپ کو، بہت اہم نکتہ عرض کر رہا ہوں، زندگی بھر یاد رکھیے گا. بہت سارے حرام کاروبار کرنے والے یا لوگوں کا پیسہ کھا جانے والے عمرہ کو جاتے ہیں، حج کو جاتے ہیں، اور غریبوں کو بھی بانٹتے ہیں، یہ سوچ کر غریبوں کو بانٹتے ہیں کہ اس نیکی پر شاید اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے. اب سن لو، دے رہے ہو حرام کمائی کا پیسہ. توجہ چاہوں گا جو نکتہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. دے رہے ہو حرام کمائی کا پیسہ اور سوچتے ہو اللہ قبول کر لے. ارے جس حرام کو اللہ نے تمہارے لیے پسند نہیں کیا، اپنے لیے کیا پسند کرے؟ جس حرام کو اللہ نے تمہارے لیے پسند نہیں کیا کہ تم کھاؤ، اس حرام کو تم اللہ کے نام پر دے رہے ہو، تو اللہ اسے کیسے قبول فرمائے گا؟ سوچو. وَفَعَلُ الْخَيْرِ، بھلے کام کرو. یہ بھی تفصیلی گفتگو ہے. اگر لفظ خیر پر گفتگو کی جائے
تو ہر چیز میں خیر ہی خیر کے سلسلے میں قرآنی آیات اور احادیث کے اندر جو چیزیں مل رہی ہیں اس پر میں آپ کو گفتگو کر سکتا ہوں. یہ بھی ایک تفصیلی الگ ٹاپک ہے، لیکن مجھے کامیابی کی طرف یہاں تک آ گیا. اب ایمان والوں سے سمجھنا ہے، رکوع کرو، سجدہ کرو، بھلے کام کرو اور رب کی بندگی کرو، تو اب تمہیں کیا ملے گا؟ کامیابی مل جائے گی. کیا مل جائے گا؟ کامیابی سے تم ہمکنار ہو جاؤ گے. اولیاء اللہ کے پاس ٹاٹ کا لباس ہوتا، لیکن بادشاہ وقت ہاتھ پھیلائے کھڑا ہوتا تھا اور بتاتے تھے وہ کہ کامیاب تو نہیں، کامیاب ہم ہیں. ایک اور نکتہ عرض کر دوں، ذہن میں بٹھا لینا. دہلی چلے جائیے، مغل بادشاہوں کی قبروں پر کبوتر کی بیٹ پڑی ہوگی اور خواجہ کے آستانے پر آج وہاں جھاڑو لگانے پر کوئی فخر محسوس نہیں کرتا، اور خواجہ کی چوکھٹ کی اگر خاک مل جائے تو آدمی اسے اپنی معراج تصور کرتا. بتاؤ کامیاب کون ہے؟ تصور چینج کرو، سوچ چینج کرو. اب آخری ایک بات عرض کر دوں جو آپ کے ایمان کو مزید تازگی عطا کر دے گی، اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اسی کامیابی کے تصور کو اور آگے بڑھاؤں، اس لیے کہ اتنی آیات ہیں کہ کامیابی کے سلسلے میں، کامیاب زندگی کے سلسلے میں، کہ میں بتا نہیں سکتا. لیکن ایک بات میں نے آج ذہن میں بٹھا لی تھی کہ یہ میں ضرور عرض کروں گا تاکہ صحابہ کی کامیابی کی سوچ آپ کی سمجھ میں آ جائے. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتی ہیں ایک جنگ کے میدان سے. اس میدان میں ایک صحابی زخموں سے نڈھال موجود تھے، روح نکلنے کے قریب تھی، اور ایسے عالم میں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ پکار رہے تھے. ام المؤمنین جلدی جلدی حضور کے پاس پہنچی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، عرض کرتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ایک غلام جانکنی کے عالم میں ہے، روح کفش انصری سے پرواز کرنے والی ہے، اور اس موقع پر حضور آپ کو وہ یاد کرتا ہے. فرمایا گیا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دوش مبارک پر، کاندھے مبارک پر چادر تھی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے اٹھے اور اس طرف جب بڑھے تو چادر زمین سے گھسیٹ رہی تھی. جلدی جلدی پہنچے. جب اس کے قریب، ان صحابی کے قریب پہنچے ان کے قریب، تو تعظیم کے لیے وہ کھڑا ہونا چاہتے تھے، لیکن جسم میں اتنا خون نہیں تھا، نہ طاقت تھی کہ وہ کھڑے ہو سکیں. توانائی جمع کرنے کی کوشش کر کے تھوڑے سے اٹھے، اتنے میں حضور ان کے قریب پہنچ گئے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کا سر اپنی گود میں لے لیا، اپنی گود میں لیا، بالوں پہ ہاتھ پھیرا، اور صحابی ٹک ٹکی باندھ کے حضور کو دیکھ رہے ہیں. بس روح پرواز ہونے کو ہے، اور وہ صحابی کی زبان پر کیا تھا معلوم ہے؟ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. ہم تمنا کرتے ہیں کہ مدینے میں موت ہو تو کامیابی ہے. اس صحابی کی قسمت پر قربان جائیے کہ جمال مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں اور روح پرواز کر رہی ہے. یہ ہے کامیابی. کامیابی کے تصور کو، کامیابی کی سوچ کو، کامیابی کی فیلنگ کو چینج کرو. یہ سب فنا ہو جانے والی چیزوں کے بارے میں اتنا نہ سوچو، یہ تو پیدا ہی کی گئی ہیں ہمارے لیے. آپ قطعی طور پر یہ نہ سمجھنا کہ میرے کہنے کا یہ مقصد ہے کہ آپ اچھا گھر نہ لیں، اچھی گاڑی نہ لیں، اچھی طریقے سے اپنی زندگی نہ گزاریں. نہیں، یہ مل جائے تو اسے کامیابی مت سمجھنا، سجدے کی توفیق مل جائے تو کامیابی سمجھنا. اس لیے کہ اس کے ملنے کے بعد سجدے چھوٹ جاتے ہیں، اس کے ملنے کے بعد نمازیں چھوٹ جاتی ہیں. اس لیے اس کے ملنے کو کامیابی نہ سمجھنا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں،
انہی کلمات خیر پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں.